شاعر کہتا کہ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے۔ نام احمد بے زبر خالق نے رکھا اس لیے زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ گرنے والا جو کوئی محمد کا نام لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اسے تھام لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اسے تھام لیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ تھوڑی دیر توجہ کریں گے تو ایک عنوان ایک موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا پریشان ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان پریشان حال ہے۔ ہر انسان چاہے وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو یا مرد ہو یا عورتیں ہو، ہر انسان پریشان حال میں مبتلا ہے۔ چاہے وہ واٹس ایپ کا لکھاوی ہو، چاہے وہ قصیدہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ غزل لکھنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان اپنے آپ میں پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان پریشان حال میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہی ستا رہی ہے، ہر جگہ حکومت ہی ستا رہی ہے، نہیں، جہاں حکومتیں نہیں ستا رہی ہے وہاں بھی مسلمان روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہا ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج مسلمان پریشان حال ہے، ہر طریقے سے مسلمان پریشان حال ہے، آج مسلمانوں کی عزتوں پہ حملہ کی جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تھوڑا توجہ کریں گے آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ بس ایک عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہر انسان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو یا مرد ہو، عورت ہو یا بچے ہو یا برادران ملت اسلامیہ، کوئی بھی ہو، ہر انسان آسمان کی سیاہی کی طرف نظر اٹھا کر اللہ کی امداد کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ آج مسلمانوں کی عزتیں ویران ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ برادران ملت اسلامیہ، آپ تھوڑا توجہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر طریقے سے مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہا ہے۔ آخر اللہ کی امداد کا رسول کیوں نہیں ہوتا؟ آخر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہماری عزتیں لوٹی جی جا رہی ہے، ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ برادران ملت اسلامیہ، ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے، ہماری مسجدوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کا رسول کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے گھر میں سکون رہے، آج ہمارے گھر میں چین رہے، آج ہمارے گھر میں اطمینان رہے۔ پہلے انسان 2 روٹی کماتا تھا، سکون سے کھاتا تھا، آج 10 روٹی کماتا ہے پھر بھی سکون سے زندگی نہیں گزارتا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کا نزول ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ تھوڑا توجہ کریں گے آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے علماء نے بتایا، ہمارے شعراء نے بتایا، ہمارے محدثین نے بتایا، ہمارے مفکرین نے بتایا کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے مدد کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد جب نبیوں کو پیدا کیا، تو برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، فرعون نے آگ کا شعلہ جلایا، اور شعلہ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جیسے یہ ڈالنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آگ سے حکم دیا، یا کونی مرتو والسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ برادران ملت اسلامیہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کی مدد کی ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قدر مدد کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے
لیٹ آئے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے تمبے کو پیش کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. جب اللہ نے حضرت اسماعیل کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ برادران ملت اسلامیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے میں قید کر دیا گیا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تو برادران ملت اسلامیہ یوسف کے قید حضرت مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ آج مسلمان بادشاہ عال ہے, آج مسلمانوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, آج مسلمان روٹی کے ٹکڑے کے لیے تڑپ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ پھر اللہ کی مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہماری مدد کا اللہ کی مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ برادران ملت اسلامیہ حضرت شیش علیہ السلام کی مدد اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدد اسی طریقے سے برادران ملت اسلامیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی. پھر آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہوئے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں راستہ بنا دیا, اور دریا میں راستہ بنانے کے بعد حضرت فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار ہو گئی, دریا میں پار ہو گئے. جیسے فرعون قدم رکھا برادران ملت اسلامیہ اسی میں ڈوب گیا, لیکن زمین بھی قبول نہ کی اور اچھال کر پھینک دی. القصد کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب اسماعیل کی مدد کی ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب یوسف کی مدد کی ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب زکریا کی مدد کی ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جب یحییٰ کی مدد کی ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ برادران ملت اسلامیہ اب تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے. برادران ملت اسلامیہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی امداد کا نزول ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اس کے لیے دو شرط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کی مدد کے لیے دو شرط لگائی, دو کنڈیشن لگایا اور لوگوں سے کہا اور امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری امداد کرے, اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے تمہارے سامنے اللہ کی امداد کا نزول ہو تو اس کے لیے دو شرط ہے, اس کے لیے دو کنڈیشن ہے. اب وہ دو کنڈیشن کیا ہے, اب وہ دو شرط کیا ہے؟ تھوڑا توجہ کے ساتھ توجہ کریں گے, ذہن کو قریب کریں گے. برادران ملت اسلامیہ اللہ آج ہماری بھی مدد کر سکتا ہے. آج بھی وہ اللہ وہ قادر ہے, جیسے وہ کل کا مدد کرنے پر قادر تھا اسی طریقے سے وہ آج بھی مدد کرنے پر قادر ہے. اور برادران ملت اسلامیہ ارے اس خدا کی تو دور کی بات ہے, اس خدا کے بندے کے یہ طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے, کہ بندے کی ایک طاقت ہے تو اس خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. لیکن معزز سامعین وہ خدا ہماری بھی مدد کر سکتا ہے, وہ خدا آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے, وہ خدا سب کی مدد کر سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نگاہوں سے خدا کی رحمت کا نزول ہوتے ہوئے دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کی عزت سلامت رہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے مینارے تحفظ رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت و آبرو سے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دو کنڈیشنیں لگائی, دو شرط لگائی. وہ دو شرط کیا ہے, وہ دو کنڈیشن کیا ہے؟ بڑا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو, کس سے چاہو؟ نماز سے اور صبر سے. مطلب کیا کہ نماز اور صبر کو مضبوطی کے ساتھ کر لو, اللہ تمہاری مدد
کرے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، اللہ تمہاری امداد کرے گا۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے ہاتھوں سے نماز چھوٹ گئی ہے، آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر چھوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، سب چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو۔ آخر برکت کا نزول ہوتا کیوں نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ برادرانی ملت اسلام، آخر برکت کا نزول ہوتا کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ دو کنڈیشن پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو۔ کس سے طلب کرو؟ نماز سے اور صبر سے۔ اگر کوئی چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، کتنا ہی مزارات کا حاضر ہے، کتنا ہی سلسلے کا ماننے والا ہو، کوئی کسی کی بزرگ کا چاہنے والا ہو جائے، اگر نماز ترک ہے، اگر اس کے ساتھ صبر نہیں ہے تو پھر اس کی امداد نہیں ہوگی۔ پھر آج رانی ملت اسلام کیا؟ اب تھوڑا توجہ کریں، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ اب تھوڑا صبر سمجھ لیں، صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے صبر کسے کہا؟ دیکھیں ہمارے اصطلاح، ہمارا جو اصطلاح ہے، ہم نے اس اصطلاح کو بگاڑ دیا، ہم نے اصطلاح کو بگاڑ دیا۔ دیکھیں داڑھی، ٹھیک داڑھی چہرے پہ، اب کوئی کہے کہ اگر یہ داڑھی نکلی ہوئی ہے، اگر کوئی بنوانے جائے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کہے گا داڑھی بنوانے جانے جائے، داڑھی بگاڑ کے کہے گا داڑھی بنوانے۔ یہ ہمارا اصطلاح، یہ تو اللہ کا دیا ہوا، ٹھیک۔ اب اس کو یعنی کٹوانے جائیں گے تو اگر کوئی پوچھ دے کہاں جا رہے ہیں، کہیں گے داڑھی بنوانے جا رہے ہیں۔ تمہاری کیا طاقت، تمہاری کیا قوت کہ تم بنواؤ۔ برادرانی ملت اسلام، ہم نے اصطلاح بدل دیا، ہم نے اصطلاح بدل دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالات ہیں۔ المختصر یہ کہ برادرانی ملت اسلام میں تو ہم نے صبر کیا سمجھا؟ صبر کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے صبر یہ سمجھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹا نہ ہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ اسی کو نہ اگر کوئی چیز، اگر کوئی سامان گم ہو جائے اور اس سامان پر یعنی کہ نہ کرے تو یعنی کہ صبر کر لیے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، صبر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ آؤ تھوڑا سا اصطلاح سمجھ لو، بس دو جملے میں بات اپنی گفتگو مکمل کرو، اس عنوان کی گفتگو دو جملے میں مکمل کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ برادرانی ملت اسلامیہ، صبر اسے کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے باہر رہ جاؤ، اور اس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم صابر ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ شراب کے اڈے پر جانے سے منع کر دیا، تم باز رہ جاؤ۔ زنا کے اڈے پر جانے سے منع کیا، تم باز رہ جاؤ۔ زنا کے اڈے پر جانے سے منع کیا، تم باز رہ جاؤ۔ گناہ غلطی یعنی کہ جھوٹ بولنے سے منع کیا، تم باز رہ جاؤ۔ برادرانی ملت اسلام کیا؟ جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اسی طرح ہماری عزتیں لوٹی جاتی رہیں گی، اسی طرح ہماری خواتین کی عزتیں لوٹی جاتی رہیں گی، اسی طریقے سے مسجدیں ویران ہوتی جاتی رہیں گی، اسی طریقے سے مسلمان روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترستا رہتا رہے گا۔ لیکن برادرانی ملت اسلام کیا؟ صبر کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا اس سے باز ہو جاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یعنی زنا کے اڈے سے دور رہو، شراب کے اڈے سے دور رہو، چغلخوری سے دور رہو، غیبت سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو۔ برادرانی ملت اسلام کیا؟ کسی کا مال غصب کرنے سے دور رہو، یعنی یہ ساری برائیوں سے دور رہو، اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا یعنی نماز کے پابند ہو جاؤ، سچ بولو، غیبت و چغلخوری سے بچو، یہ ساری عبادتوں ریاضت میں لگو، حج پڑھو، زکات دو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، تم ثابت ہو جاؤ گے، تم صبر والے ہو جاؤ گے۔ لیکن معزز سامعین، آج ہمارا طریقہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام، دین اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے جسم میں۔ دین اسلام جو ہے، دین اسلام، ہم نے اپنے اسلام کو اب زندگی میں اسلام نہیں، اب اسلام لباس بن گیا، اسلام شکل بن گیا، اسلام صورت بن گیا۔
یعنی اگر ٹوپی رکھی ہے داڑھی رکھی ہے مسلمان. اللہ ہم نے اس کا نام ہم نے اس کو مسلمان کہا. اللہ اب کردار جو اخلاق مسلمان وہ ختم ہو گئے. جو مسلمان یعنی اسلام کی چیزوں کی تعلیم دیتی ہے وہ سمٹ کر کتابوں میں رکھتے ہیں. وہ سمٹ کر اسلام سمٹ کر کتاب میں چلی گئی. اسلام سمٹ کر کتابوں میں محفوظ ہو گئی یعنی رک گئی. اور جو اسلام ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک لباس کی شکل میں ایک لباس اختیار کیا. ورنہ برادرانی حالت اسلامی آپ ہمیں بتائیں کہ دین اسلام کے مطابق آج آدمی زندگی کون گزار رہا ہے. کوئی کسی کا مال حسد کر رہا ہے, کوئی کسی کی کوئی چغل خوری میں مبتلا ہے, کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے, کوئی زنا کے اڈے کو آباد کر رہا ہے, کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے. برادرانی حالت اسلامی جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں, جس دھرم کے ہم ماننے والے ہیں, جس دھرم کو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں, آخر اس دھرم نے ہمیں سکھایا کیا, آخر اس کی تعلیم کیا ہے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے بتائیں گے دیکھیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام مسلمان ہے. برادرانی ملت اسلامیہ یعنی صرف زبان سے بولنا مسلمان کا کام نہیں بلکہ قلب سے یعنی دل سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے. ہم نے زبان سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں لیکن اخلاق مسلمان کو ہم بھلا دیا, تعلیم اسلام کو ہم بھلا بیٹھے. ہم نے تعلیم اسلام کو بھلا بیٹھے ہیں. اسلامیہ اب لوگوں کو کہیں کہ مولانا کہیں کہ تعلیم سکھائیں اپنے بچے کو کم سے کم علم دین کی طرف یعنی دینی تعلیم دے. تو لوگ کہتے ہیں مولانا بچے کو عالم تھوڑی نہ بنانا ہے, بنے گا عالم تو کتنا کمائے گا, زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 ہزار یا 8 سے 10 ہزار. میں یہ کہتا ہوں ارے نادان کس نے کہا کہ تم اپنے بچے کو عالم بنا کر تم امامت پہ کھڑا کر دو. ارے عالم بھی بناؤ, ایک سائڈ سے تم اس سے عالم بنا دو, دوسرے سائڈ سے اور بھی کوئی کورس کروا دو, کوئی اور بھی ہنر دو. یہ ضروری نہیں کہ مولانا بن گئے تو مسلح ہی سنبھالو, ایسا نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, اسی ہندوستان کی تاریخ ہے علامہ فضل الخیر آبادی کی ذات ہے. برادرانی ملت اسلام کیا جب نماز کا وقت ہوتا تو مسجد کی جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد پہ برادرانی ملت اسلام کیا امامت کیا کرتے تھے. اور جب جج کا وقت آتا, جب عدالت کا وقت آتا تو برادرانی ملت اسلام کیا دہلی کے برادرانی ملت اسلام کیا جج کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ سنایا کرتے تھے. یعنی کہ خود اپنے وقت کے ایک جج بھی تھے اور ایک امام بھی تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا, ہر چیز ہو سکتا کہ بالکل ہو سکتا کہ ایک عالم بھی ہو, ایک پروفیسر بھی ہو, ایک عالم بھی ہو, ایک بڑے عہدے پر فائز بھی ہو, ایک عالم بھی ہو, ایک حافظ بھی ہو, ایک دین کا رہنما بھی ہو, اور پھر اس کے بعد سے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی اچھے عہدے اور فائز ہو. کیوں نہیں ہو سکتا, ہر چیز بالکل ہو سکتا ہے. بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن معزز صاحب ہم نے یہ ذہن بنا دیا, ہمارا ایک ذہن ہو گیا کہ مولانا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف مسجد اللہ اللہ اللہ. بالکل بالکل دین اسلام سیکھنا یہ ضروری ہے. اور عالم وہ جو علم سیکھ کر خود اس علم پر عمل کرے, کم سے کم اپنی زندگی اس کے اعتبار سے گزارتے ہیں. برادرانی ملت اسلامی آپ تھوڑا توجہ کریں گے, ہم نے دین کو بڑی آسان بنا دیا ہے, ہم نے دین کو بڑا ہلکے میں لے لیا. بلکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن آپ سوچیں اگر کسی سے پوچھ دیں کہ مسلمان کہتے کسی کو ہیں تو وہ صحیح مفہوم میں مسلمان کی تعریف نہیں بتا پائے گا. برادرانی ملت اسلامی تعلیم ہم سے اٹھ گئی ہے, تعلیم ہم سے اٹھ گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں, قاری بنائیں, بالکل نہیں بنائیں, لیکن کم سے کم اتنا تعلیم دے دیں کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے.
کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دے دے کہ وہ اپنے اعتبار سے اسلامی شرعی قوانین کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار لے. اگر اسلامی طور طریقہ اسے معلوم ہوگا، اگر کردار فاطمہ الزہرا اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے، اگر کردار امام حسن و حسین اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو برادرانی ملت اسلامیہ پھر آپ کو کبھی شرمندگی حاصل کرنا نہیں پڑے گا، اٹھانی نہیں پڑے گی، شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جس کی زندگی کے اندر برادرانی ملت اسلامیہ تعلیم فاطمہ الزہرا ہو یا تعلیم امام حسن و حسین ہو یا بزرگوں کی تعلیم ہو، وہ کبھی بھی معزز سامعین اپنے گھر سے لے کر، اپنے رشتہ دار سے لے کر، اپنے عزیز و اقاربہ سے لے کر تمام لوگوں میں وہ کبھی بھی برادرانی ملت اسلامیہ آپ پہ ظلم و زبر نہ کرے گا، آپ پر زیادتی نہ کرے گا. اور کبھی بھی وہ اپنی زندگی اٹھائے، اپنا قدم اٹھائے گا تو پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ شریعت محترمہ کے مطابق اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا ہے. برادرانی ملت اسلامیہ اس لیے آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ مجلسانہ گزارش ہے کہ معزز سامعین دین اسلام کو سمجھے کہ دین اسلام ہے صرف ٹوپی پہننا اور داڑھی رکھ لینا اور ہفتے میں جمعہ کے دن مسجد میں چلے جانا. یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو مسلمان نہیں ہے. برادرانی ملت اسلامیہ ہم نے مسلمان اسی کو سمجھا کہ ٹوپی رکھ لیے، اور وہ بھی وقتاً فوقتاً ہفتے میں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ مہینے میں بھی نہیں جاتے اور کچھ سال میں بھی نہیں پہنچتے، کچھ عید اور بقرعید پر بھی اتفاق کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عید اور بقرعید پر اتفاق کر لیتے ہیں. یہ قوم مسلم کا حال، یہ ہمارا حال ہے. اور ہمارے دعوے بڑے لمبے ہمارے دعوے، ہمارے قول بڑے لمبے کہتے ہیں ہمارے کیا فکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی ہم جنت میں چلے جائیں گے. بالکل وہ شفاعت کریں گے، لیکن برادرانی ملت اسلامیہ کم سے کم کبھی ان کا قول بھی اٹھا کر دیکھ لیا کرو. کم و بیش اعلیٰ حضرت اعظم برکت اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کم و بیش 100 سے زائد صحابہ کرام کا قول ہے، یعنی اس فتوے پر 100 سے زائد صحابہ کرام متفق ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اب علماء اس کی جواب میں یعنی اس کی تشریح کرتے ہیں، تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر یعنی وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، ایک وقت کی نماز چھوڑ چکا. مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہم نے کتنے وقتوں کی نماز چھوڑی ہے. برادرانی ملت اسلامیہ بلکہ ہم نے کتنے وقت کی نماز چھوڑی ہے. اور بروز قیامت کے دن اگر کوئی چیز کے متعلق سوال ہو یا نہ ہو، روز محشر کے جواب نماز بابت اولی کوشش نماز بابت، یعنی روز محشر کے دن کسی چیز کے بارے میں سوال ہو یا نہ ہو، نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. برادرانی ملت اسلامیہ فاتحہ ہمارے اندر بڑی کوٹ کے بڑی ہے. برادرانی ملت اسلامیہ میلاد خوانی بھی، قرآن خوانی بھی اچھی بات ہے، منع نہیں کرتا، ورنہ کہیے کہ مولانا کو بیٹھائے ہیں مولانا یہاں فاتحہ خوانی میلاد خوانی منع کر رہے ہیں. بالکل نہیں، یہ ساری چیزیں کریں، بالکل کریں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک کریں، جتنے اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق کریں برادرانی. لیکن جو پہلی چیز ہے جو ضروری ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. برادرانی ملت اسلامیہ آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ ایک واقعہ بیان کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بلکہ بڑی مختصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ میں جب ڈالنے کا ارادہ کیا تو ایک منجنیق بنایا. تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے. ایک منجنیق بنایا اور منجنیق جو بنایا تو اس منجنیق کو یعنی کہ فرعون نمرودی روزانہ اسے کھینچتے تھے، اس کی پرستی کرتے تھے کہ کھینچتے تھے اور پھر اس کو چھوڑتے تھے. اس لیے کھینچتے تھے کہ
تاکہ وہ آگ تک وہ جھولا پہنچ رہا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے روزانہ کھینچتے تھے، آسانی سے کھینچ جاتا تھا برادرانی ملت اسلامیہ۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجنیق پر بیٹھایا گیا اور بیٹھانے کے بعد جیسے ہی اس منجنیق کو کھینچا گیا برادرانی ملت اسلامیہ، جیسے ہی نمرودیوں نے کھینچا گیا اب منجنیق کھینچتی نہیں، روزانہ کھینچتے تھے کھینچا جاتا تھا، آج کھینچ نہیں رہا ہے۔ اب نمرودی پریشان ہے کہ کھینچ نہیں کھینچا کیوں نہیں رہا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ برادرانی ملت اسلامیہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ڈالنے سے قبل حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو تو میں اس خالق کی بارگاہ میں پہنچا دوں، کوئی التجا ہو، کوئی تمنا ہو، اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں یا اس خالق سے کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میری مدد کرے، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل ہے، آگ میں پڑتا تھی اس کا خلیل۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میں اسے کیوں کہوں، کیا وہ سمیع بصیر نہیں ہے، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے، کیا وہ سنتا نہیں ہے، میں اسے کیوں کہوں، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا محبوب اس کا خلیل کس حال میں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ المختصر یہ کہ جب نمرودیوں نے وہ منجنیق کھینچنا چاہا تو وہ منجنیق کھینچ نہیں رہا، اب اس درمیان میں